بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ادارہ تربیت المعلمین کی جانب سے معلم اور اساتذہ، معلمین اور اساتذہ کرام کی اہمیت اور مسلم معاشرہ اور عمومی طور سے معلم اور استاد کی اہمیت پر ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ اسی سلسلے کو ہم آگے مزید لے کے چلتے ہیں۔ آج ہماری گفتگو ہوگی کہ معلم کی ضرورت۔ دیکھیے، کوئی بھی انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اپنی لاشعوری اور اپنی ایسا دور کہ جس کے اندر اس سے کسی قسم کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، جس کو بچپن کا زمانہ کہتے ہیں، اس بچپن کے زمانے کے بعد سب کی یہ کوشش ہوا کرتی ہے کہ ہماری زندگی، اور اس طریقے سے ان کے جو سرپرستان یا ان کے والدین ہوا کرتے ہیں، ان کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بیٹا یا ہماری بیٹی، ہماری آل اولاد کسی نہ کسی انداز سے دنیا کی تعلیم اور دین کی تعلیم کو حاصل کرے، کوئی نہ کوئی اپنے اندر خصوصیت، کوئی نہ کوئی اپنے اندر علم و فن اور ہنر اپنے اندر پیدا کرے۔ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوا کرتا کہ جو کہ مادرزاد عالم ہو، مادرزاد کوئی فنی ہو، کوئی ہنرمند ہو، کوئی علم اور عمل وہ پہلے سے جانتا بوجھتا ہو۔ ہر ایک اس دنیا میں آتا ہے اور ہر ایک اس دنیا میں آ کر کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے۔ اگر کوئی آدمی سیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی آدمی علم حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی ہنر سیکھنا چاہتا ہے، کوئی فن سیکھنا چاہتا ہے، تو دوسرے کی مدد ہوئے بغیر، دوسرے کی مدد کیے بغیر، دوسرے کے تعاون کے بغیر وہ کچھ نہیں سیکھ سکتا۔ اگر کوئی خود سیکھنا چاہے تو ضروری ہوا کرتا ہے کہ کسی نہ کسی انداز میں، کسی نہ کسی درجے میں وہ دوسرے کا مشاہدہ کرے۔ یعنی اگر خود بھی وہ سیکھنا چاہتا ہے تو ضرور بضرور اس کو کسی نہ کسی چیز کی مدد اور تعاون، اور بہت ہی درجہ اقل میں یہ ہوا کرتا ہے کہ وہ کسی درجے میں دوسرے کو دیکھتا ہے، اس کا مشاہدہ کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس چیز کو کرنے میں وہ کامیاب ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ آدمی اس کے دیکھنے کے بعد کامیاب ہو گیا اور سیکھ گیا۔ یعنی براہ راست یا بلا واسطہ یا بالواسطہ، ہر لحاظ سے دوسروں کے مدد کے بغیر حصول علم، کوئی ہنر کا آ جانا، کوئی فن کا سیکھ جانا، یہ ممکن نہیں ہے۔ لازمی ہوا کرتا ہے، اور یہ بات انتہائی اہم ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں کوئی استاد ہو، کسی نہ کسی کے سامنے زانوئے تلمس کو طے کیا جائے، کسی سے کوئی بات سیکھی جائے، اور پھر اس کے تعاون سے، اس کی مدد سے اپنے اس فن اور اپنے علم اور ہنر کے اندر کامیابی کو حاصل کیا جائے۔ جس طریقے سے کوئی بھی درخت یا کوئی بھی پودا، جسے ہم کہہ دیں، اچھے مالی کی اور اچھے دیکھ بھال کرنے والے انسان کے بغیر نہیں پھل پھول سکتا، اور بغیر اس کے وہ شجر باثمر نہیں بن سکتا۔ اسی طریقے سے ضروری ہوا کرتا ہے کہ ہر ایک انسان، ہر ایک شخص کسی نہ کسی کے ماتحتی میں وہ کام کرے اور اس کو سیکھیں، اور باقاعدہ طریقے سے
وہ اس کا مالی اور وہ اس کا استاد اس کا آبیاری کرے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ باغ اور وہ پودے اور وہ ایک یعنی ایک پودا، جسے ایک پودا کہہ لیں یا درخت کہہ لیں یا پورا باغ کہہ لیں، وہ افزائش اس کی ہوا کرتی ہیں، اور پھر بھرپور توجہ کے ساتھ اور محنت کے ساتھ وہ ایک ثمر اور پھلدار درخت بن جایا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے معلم بھی ایک ہوا کرتا ہے، ایک شخصیت ہے۔ اساتذہ ایسی شخصیات ہیں کہ جو کہ طلباء کی تعلیم اور تربیت میں بھرپور توجہ دیتے ہیں، اور اس پودے کو ایک ایسی جگہ سے لے کے، ایک ایسے مقام سے اس کو لے کے اٹھتے ہیں کہ جہاں پہ اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا، کہ جس میں کسی بھی قسم کی کوئی اس کی یعنی شخصیت نہیں ہوتی، کوئی اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، یہاں تک کہ ایک چھپی ہوئی ایک بیج ہوا کرتا ہے، اور ایک چھپا ہوا ایک یعنی مادہ ہوا کرتا ہے کہ جس سے وہ اس کی آبیاری کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ ایک چھوٹا سا ایک جو ہے وہ چھوٹا سا ایک پودا بنتا ہے، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کے اوپر محنت کی جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ اگر اس میں کسی بھی قسم کا کوئی ٹیڑھا پن آتا ہے تو ضرورت کے مطابق اس کا احساس کرتے ہوئے اس کے ٹیڑھے پن کو بھی درست کیا جاتا ہے اور اس کو باندھ دیا جاتا ہے کسی ایسے چیز کے ساتھ کہ اس درخت کا جو ٹیڑھا پن ہے وہ دور ہو جائے، اور پھر اس کے بعد اس کی تربیت کرتے ہوئے، اس کو نشو و نما کرتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کو درخت بنا دیتے ہیں۔ معلم کی بھی یہی ایک کردار ہوا کرتا ہے، وہ اس کا بنیادی کردار بھی ایسے ہی ہوا کرتا ہے کہ وہ بنیادی طور سے پودے کو، ایک انسان کو لے کے چلتے ہیں، اور پھر اس کو ایسا نہج پہ لا کر کھڑا کر دیتے ہیں کہ گویا کہ وہ خود ایک ایسا درخت بن جاتا ہے جو دوسروں کو بھی پھل دیتا ہے، اور دوسروں کے لیے بھی وہ کئی انداز سے اور کئی طریقوں سے وہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کسی بھی شخص کے لیے یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی کے تعاون کے بغیر اور کسی کی ہیلپ کے بغیر، کسی کے دیکھے بغیر، کسی کے مشاہدے کے بغیر اگر کوئی آدمی علم حاصل کرنا چاہے تو وہ علم حاصل نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی تربیت اس کی نہ ہو، کسی آدمی کی تربیت نہ ہو، اور اس کو یہ کہا جائے کہ تم جو ہے وہ کیل ٹھونکو، دیوار کے اوپر کیل ٹھونکو، کسی لکڑی کے اوپر کیل ٹھونکو، تو وہ کیل نہیں ٹھونک سکتا۔ اتنا مختصر سا، اتنا ایک عام سا کام ہے کیل ٹھونکنا، لیکن ایک عام سا کام بھی کسی سے دیکھے بغیر، مشاہدے کے بغیر، کسی کی تربیت کے بغیر، کسی سے سیکھے بغیر وہ آدمی کیل کو جو ہے وہ نہیں ٹھوک سکتا۔ تو لہٰذا ایسا آدمی کہ جو کہ کیل ٹھوکنا چاہے اور بغیر استاد کے اور بغیر کسی کی سیکھے، بغیر دیکھے اگر کوئی کیل ٹھونکتا ہے تو بہت سارے احتمالات ہیں جس طریقے سے ممکن ہے کہ اس کیل کو نقصان ہو سکتا ہے کہ جس جگہ وہ کیل ٹھونک رہا ہے اس کو نقصان ہو سکتا ہے کہ اس کے ہاتھوں کو نقصان ہو جائے، یا ہو سکتا ہے کہ وہ کیل جس سے ٹھوکی جا رہی ہے، ہتھوڑی عام طور سے، اس ہتھوڑی کو نقصان ہو جائے، اس دیوار کو نقصان ہو جائے۔ مختلف قسم کے احتمالات ہیں، کسی نہ کسی درجے میں کسی نہ کسی نقصان کے ساتھ وہ کیل ٹھونک تو دے گا، لیکن بہت سارے نقصانات کو اپنے ساتھ لے لے گا۔ تو لہٰذا بہت ساری ایسی چیزیں ہوا کرتی ہیں کہ جس سے کسی قسم کا کوئی انکار نہیں ہے، جس میں کسی قسم کی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس میں صرف یہی ایک بات ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی چیز سیکھنی ہے، کوئی ہنر سیکھنا ہے، کوئی جو ہے وہ اپنا کوئی فن سیکھنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ضرور بضرور کسی کے سامنے زانو تلمس کو طے کرے، اور پھر اس کی شاگردی اختیار کرے باقاعدہ،
یا تو کم سے کم درجہ یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی درجے میں اس کا مشاہدہ کر کے کسی نہ کسی درجے میں اس کو سیکھ لیں۔ لیکن خالی خولی اگر صرف وہ مشاہدہ ہی کرتا ہے تو صرف مشاہدے سے بھی انسان بعض اوقات بہت ساری باریکیوں کو نہیں سیکھ پاتا۔ ہمارے ہاں عمومی طور سے ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر باورچی بھی بننا چاہتا ہے، کوئی اور ڈاکٹری بھی کا بھی فن سیکھنا چاہتا ہے، یا اور کوئی اور فن اور کوئی اور علم حاصل کرنا چاہتا ہے، تو جتنی بھی علوم ہیں بظاہر ہمارے سامنے، ان سب کے لیے باقاعدہ بازاروں میں بکس موجود ہیں۔ اس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ فلاں فلاں ڈش کیسے کیسے بنتی ہے، فلاں فلاں ڈاکٹر کیسے کیسے بنتا ہے، فلاں فلاں علم کیسے حاصل ہوتا ہے، کوئی سا ہنر اگر سیکھنا ہو تو وہ کیسے ہوتا ہے۔ تمام کے تمام لوگ اس چیز کے اندر آتے ہیں اور وہ کتابیں پڑھتے ہیں، اور ان کتابوں کے پڑھنے کے بعد کوئی بھی ان کو نہ تو باورچی مانتا ہے، نہ ہی ان کو کوئی ڈاکٹر مانتا ہے، نہ ہی کوئی انہیں عالم اور کوئی مفسر مانتا ہے، جب تک کہ باقاعدہ طور سے ان کو اسی کے ماتحت صحیح طور سے شاگردی کا کوئی سعادت حاصل نہ ہو۔ اس کے بعد اس سے پہلے ان کو کوئی بھی آدمی اپنے فن میں ماہر نہیں مانا کرتا۔ ہمارے اساتذہ یہ کہتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ یہ ایک ایسا ڈاکٹر جو کہ بغیر کسی کے ہاؤس جاب کے یا بغیر کسی کے ماتحت صرف کتابیں دیکھ کے اور علم طب کی کتابیں پڑھ کر ڈاکٹری کرتا ہے تو وہ قبرستان کی آبادی میں تو اضافہ کر سکتا ہے، لیکن وہ بندگان خدا کو صحت نہیں دے سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس طریقے سے دیکھنا چاہیے کہ کوئی بھی علم اور فن جب تک کہ وہ کسی کے سامنے نہ سیکھا جائے، کسی کے ماتحت رہ کر اور کسی کی زیر نگرانی رہ کر نہیں سیکھا جائے، اس وقت تک اس چیز کا حصول ممکن نہیں ہوا کرتا۔ یہ ایک عام سی ایک عقلی بات ہے اور ایک مشاہدے کی بات ہے، جس میں کسی بھی قسم کی کوئی دوسری دو رائے نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔